السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں قرآن کریم کا کتاب ہدایت اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہونا بیان کرنے کے بعد مؤمنین اور متقین کی مخصوص صفات و علامات بھی بیان کی گئی۔ اب یہاں سے 15 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ انکار اور عناد سے پیش آئے۔ پھر ان لوگوں میں 2 گروہ تھے، ایک وہ جنہوں نے کھل کر انکار اور مخالفت کیا جن کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا گیا، دوسرے وہ لوگ جو اپنی اخلاقی پستی اور دنیا کی ذلیل اغراض کی خاطر دھوکہ اور فریب کی راہ اختیار کی، مسلمانوں سے یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دلوں میں کفر اور انکار تھا، اور کفار کے مجلسوں میں جا کر یہ کہتے کہ ہم تمہارے عقیدے پر ہیں اور تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے راز معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے ملتے جلتے ہیں۔ اس گروہ کا قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا گیا۔ مذکورہ 2 آیتوں میں کھلے کافروں کا ذکر ہے اور آگے 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہوگا۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں تمام اقوام عالم کو اسی ہدایت کے قبول یا انکار کے معیار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک ہدایت یافتہ، دوسرے ہدایت سے انحراف و انکار کرنے والے۔ قرآن کریم کی اس تعلیم ایک اصولی مسئلہ یہ بھی نکل آیا کہ نسب، وطن، زبان، رنگ و ذات کے بنا پر قوموں کے ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ ان 2 آیتوں میں ان کافروں کا ذکر ہے جو اپنی ضد کی وجہ سے وہ کسی حق بات کو سننے اور روشن دلیل کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ ان لوگوں کو ایک سزا اسی دنیا میں دی جاتی ہے، وہ ان کے دلوں میں مہر لگا دی جاتی ہے، کانوں اور آنکھوں کو حق و صدق کے قبول کرنے سے بند کر دیا جاتا ہے۔ آخر آیت میں ایسے لوگوں کا عذاب عظیم میں مبتلا ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ اور کافر کفر سے بنا ہے، کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے۔ انذر
انذار سے بنا ہے۔ انذار کے معنی ایسی خبر جس سے خوف پیدا ہو، اور اردو زبان میں اس کا ترجمہ ڈرانے سے کیا جاتا ہے، اور ایسا ڈرانا جو شفقت و رحمت کی بنا پر ہو، جیسے ایک ماں باپ اپنے اولاد کو سانپ، بچھو اور درندوں سے ڈراتا ہے۔ ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ انسان آخرت کے حساب و کتاب سے بے فکر ہو کر اپنی نافرمانی گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے تو صاف ہو جاتا ہے۔ حضرات، اس آیت میں ازلی کافروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح و نصیحت کرنا اور نہ کرنا برابر قرار دیے گئے ہیں، مگر ان کے ساتھ علیہم کی قید لگا کر بتلا دیا کہ یہ کفار کے حق میں ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایمان نہیں آپ ان کو نصیحت کریں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا عذاب مہر لگ چکا ہے۔ علیہم کی قید لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے۔ اسی لیے پورے قرآن کی کسی آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کو بھی دعوت ایمان دینے سے روکا نہیں گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دعوت دین اور اصلاح کا کام کرتا ہے، خواہ مؤثر ہو یا نہ ہو، اس کو بہرحال اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان دو آیتوں میں کفار کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے اوپر عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے آیت کی تفسیر اگلے سبق میں کی جائے گی۔